ثانی فیم جو حویلی ہے یہ لالا سکھ دیال ثانی انہوں نے آج سے 123 سال پہلے 1900 میں یہ بنوائی تھی۔ نواں شہر کا جو نام ہے یہ اندکو کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ نواں کہتے ہیں نئے کو اور شہر کہتے ہیں قصبے کو، یعنی کہ نیو سیٹلمنٹ۔ تو اس کی بنیاد 1723 میں پڑتی ہے۔ اس کی بنیاد رکھتا ہے جدون قبیلہ جو کہ جدون نمازی سے اس علاقے میں آتے ہیں اور یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے کی جو تاریخ ہے وہ سکھ شاہی دور کی اگر ہم بات کریں تو 1819 میں سکھ جو ہے وہ اس علاقے پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر سکھ کیا کرتے ہیں کہ نواں شہر کی بلڈنگز کو آگ بھی لگاتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو قتل عام بھی کرتے ہیں اور یہاں ایک تھانہ جو ہے اس کی بنیاد وہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایبٹ آباد کا علاقہ تھا اس کا نام جو ہے وہ اورش تھا۔ نواں شہر کا جو قصبہ ہے یہ 400 سالہ تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں دو بڑی کمیونٹیز رہتی تھی۔ ایک مسلم کمیونٹی تھی جو 80% اس پاپولیشن بناتی تھی اور دوسری ہندو کمیونٹی تھی جو کہ 20% جو ہے وہ پاپولیشن پر کنسسٹ کرتی تھی۔ یہ دونوں جو کمیونٹیز ہیں ان کے بڑے کارڈیل ریلیشنز تھے۔ اس دور کی اگر ہم سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بالکل جو ہے وہ 0 کرائم ریٹ یہاں نظر آئے گا۔ شادی کے موقع پر ہندو مسلمانوں کو انوائٹ کرتے تھے، مسلمان ہندوؤں کو انوائٹ کرتے تھے۔ جو ہندو فیملیز یہاں سے مائگریٹ کر کے ہندوستان گئی انہوں نے یہاں بڑا ہی رچ کلچرل ہیریٹیج اپنا چھوڑا ہے۔ ان کی جو ریزیڈینشل بلڈنگز ہیں، ان کی دوسری جو عمارات ہیں، ان کی مذہبی عمارات ہیں، وہ ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نواں شہر کے اندر ہمیں ملتی ہے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ثانی جو فیملی ہے اس کی ثانی حویلی ہے۔ ابھی ثانی فیملی جو ہے یہ 1825 میں انہوں نے مائگریٹ کیا تربیلا سے اور نواں شہر میں آ کے سیٹلڈ ہوئے۔ اور ثانی جو حویلی ہے یہ لالا سکھ دیال ثانی انہوں نے آج سے 123 سال پہلے 1900 میں یہ بنوائی تھی۔ یہ ایک مس نامر ہے کہ یہ رائے ایشور داس جو ایک پولیٹیکل فگر تھی نواں شہر کی، اکنامکلی بڑا ساؤنڈ یہ شخص تھا، اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن ریسنٹ جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ ثانی جو حویلی ہے اس کو بنانے والا جو تھا وہ سکھ دیال ثانی تھا۔ یہ ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی یہ حویلی ہے اور اس حویلی کے لیے جو کاریگر ہیں وہ کشمیر سے، وہ سابقہ صوبہ سرحد جو ہے اس کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ منگوائے گئے تھے اور اس پر بڑا ہی زبردست قسم کا لکڑی کا کام ہمیں جا بجا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کی بالکنی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آگ جلانے کی جو جگہ ہے وہ جو بنائی گئی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ تو یہ حویلی جو ہے آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جیسی آپ کو پری پارٹیشن پیریڈ میں نظر آتی تھی۔ فیملی کے ایک جو ممبر تھے جن کا نام تھا لالا رام داس جو 1825 میں یہاں آئے، انہوں نے ایک پرچون کی دکان سے یعنی کہ اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ ہندوستان گئے تو وہاں بھی یہ ایک بہت بڑی بزنس فیملی ہے، یہ ڈیرا ڈون میں جو ہے یہ آباد ہے۔